فرینڈز کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نسو تھا۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا جس کی آواز باریک تھی، بغیر داڑھی کے تھا اور نازک سا مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور ان کی میل اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور سبھی اس کو ایک عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ لیکن کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ ہی توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں، چنانچہ یہ بھی ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ان بزرگ نے اس کے حق میں دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام میں مساج کروانے کے بعد پتا چلا کہ اس کا موتیوں کا ہار کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہار نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ سب کا شک نسو پر تھا اور سب اس کی تلاش میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اتنے میں اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر واپس آیا، کیونکہ اس نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے اسے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میری مساج کر دو، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی حمام نہیں گیا۔ نسو نے دیکھا کہ شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کروانا پسند کرتی ہیں، اس لیے جتنا بھی غلط طریقے سے کمایا تھا اس نے سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، لہٰذا جب تک اس کا مالک نہیں آتا تب تک اس کی دیکھ بھال میں کر لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسو اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلے کے افراد راستہ بھول کر ادھر نکل آئے جنہیں پیاس لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کی اس خدمت پر جانے سے پہلے تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا۔ ان پیسوں سے نسو نے وہاں ایک کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں اور وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت بادشاہ تک جا پہنچی۔ یہ وہی بادشاہ تھا جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا مہربانی کر کے وہ دربار تشریف لائے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ وہ بادشاہ کی روح قبض کر لیں۔ لہٰذا اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسو سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھا دیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد رسی کر رہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی، لہٰذا میں آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طالب گار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے نا وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ فرینڈز، نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے، لیکن وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسو، جان لو میں نہ انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں۔ جان لو کہ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ دونوں فرشتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النسو کہتے ہیں۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرا نام علی اکرم ہے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔